برادران اسلام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 تلاوت کی ہیں، اور انشاءاللہ آج کا درس قرآن انہی آیات کریمہ کے ترجمہ اور مختصر تفسیر پر مشتمل ہوگا۔ اللہ کریم نے سورہ البقرہ کے آغاز میں اہل ایمان کے اوصاف بھی بتا دیے، کفار کی قلبی کیفیت سے بھی آگاہ کر دیا، منافقین کی نشانیاں بھی، ان کے رویے بھی اور ان کے منصوبے بھی بتا دیے۔ اب آغاز میں اس حقیقت کو بھی واشگاف الفاظ میں بیان کر دیا کہ یہ قرآن پاک بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے، اور اس سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کے اوصاف کا ہونا ضروری ہے۔ ہدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب اس ابتدائیہ کے بعد آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 میں پوری کی پوری انسانیت کو، اولاد آدم کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی، اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے اللہ نے انہیں بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، اس لیے اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 21 میں اللہ کریم نے اپنی ذات کا تعارف کروایا کہ وہ اللہ کی ذات کون ہے۔ فرمایا وہ تمہاری محسن ہے، وہ تمہاری اوپر بے پایا کرم کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کی ان گنت لا تعداد اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو تمہاری اکاؤنٹنسی کے سارے پیمانے ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتیں تمہارے شمار میں نہیں آ سکتی۔ لیکن انسان اوپر دیکھے آسمان نظر آتا ہے، نیچے دیکھے زمین نظر آتی ہے، انسانی صلاحیتوں اور عقل و شعور کے موافق ان نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی ذات کون ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ والسماء بناء، اور اللہ کریم نے اس آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل فرمایا، یعنی بادلوں سے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا، یعنی طرح طرح کے میوہ جات اور طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں وہ تمہیں عنایت فرمائی۔ پھر فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہمسر کبھی کسی کو نہ بنانا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ایک طرف تو اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا،
پوری کی پوری بنی نوع انسان تھے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسل تشریف لائے وہ کسی مخصوص قوم، کسی مخصوص خطہ زمین میں آئے اور پھر مخصوص وقت کے لیے وہ تشریف لائے، لیکن حضور علیہ السلام جب تشریف لائے اللہ کریم نے زمان و مکان کی ساری حدیں توڑ دی، اور حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا حکم ربانی سے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری نوع انسانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے، اس کو یاد کرنے، اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کی کئی صفات ہیں لیکن ان میں سے یہاں صفت رب کو استعمال کیا گیا۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی دنیا کے اندر آپ کو کسی کا حکم مانتا ہوا نظر آئے گا، کسی کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آئے گا تو یقینی طور پر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کا جلب منفعت ہوگی، کوئی نہ کوئی مفاد ہوگا، کوئی اس کا محسن ہوگا۔ مثلا اولاد ماں باپ کی اطاعت کرتی ہے، اللہ کا حکم ہے ہمیں ایز بینگ مسلمان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ محسن بھی ہیں، انہیں پتہ ہے انہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا۔ اسی طرح ایک آدمی جو کہیں پر ملازمت کرتا ہے اپنی باس کی بات مانتا ہے، وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی احسان ہوگا، کوئی نہ کوئی منفعت ہوگی۔ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کا مستحق ہے، بغیر کسی شرط کے۔ ہم عبادت تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کو استحقاق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ بندوں کو یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ کون سی وہ ہستی ہے جس کی عبادت کا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے وجود کا ایک ایک باڈی سیل، ایک ایک نعمت جو تمہیں ملی ہے، یہ وہی رب کریم ہے جو عطا کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اے انسان ذرا اپنے ہوش و حواس ٹھکانے کر کے چند لمحے سوچ تو صحیح، غور تو کر۔ اے انسان ما غرک بربک الکریم، کہ اتنے کرم کرنے والے، مہربانیاں کرنے والے رب سے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا، تیرے وجود کے اعضاء کو برابر کیا، پھر جس صورت میں چاہا اس نے تجھے پیدا کر دیا۔ یعنی اگر کسی انسان کا ایک عضو نہ ہو، کسی آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہے، اس سے جا کے قدر پوچھو آنکھ کی قدر کیا ہے۔ کوئی قوت سماعت سے معلوم ہے، اس سے پوچھو۔ کسی کا دماغی توازن درست نہیں، مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، اس سے جا کے پوچھو کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ کسی کے ہاتھ پاؤں شل ہیں، کام نہیں کرتے، ہل نہیں سکتے، پیرالائز ہوا ہے، اس سے پوچھو کہ اس وجود کے اندر جو طاقت ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ
اس ساری نعمتیں انسان کو عطا کرنے والا ہے، اور انسان ایک لمحہ بھی اس کی مہربانیوں کے بغیر نہ زندہ رہ سکتا ہے، نہ اپنے وجود کی بقا کے لیے کوئی اہتمام کر سکتا ہے۔ آکسیجن ہمیں فری میں ملی، جتنی مرضی ہے استعمال کرو۔ آپ دیکھیں نا ہاسپٹل میں یا یہ کورونا کے دوران آکسیجن کی کیا اہمیت تھی، کہ جن لوگوں کو بریدنگ پرابلم تھی تو اگر ان کو خود خرید کے آکسیجن استعمال کرنی پڑے، مصنوعی آرٹیفیشل آکسیجن، تو وہ 1-2 دن کھانا پینا تو علیحدہ بات ہے، اس سے کئی گنا زیادہ تو انہیں آکسیجن پہ خرچ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو فری ہمیں دے دیا۔ اس کے بعد ہمارے وجود کی بقا کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی، مثلا میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے جی کہ ہمارا جو وجود ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے وٹامنز کی ضرورت ہے، کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت ہے، منرل کی ضرورت ہے، واٹر کی ضرورت ہے، پروٹینز کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں نا یہ ہمارے وجود کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہمارے وجود کی بقا نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک بندہ مٹی کے گولے بنا کے ایک ہفتہ کھانا شروع کر دے، پیٹ ہی بھرنا ہے نا، تو مر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اٹ سیلف کھانا مقصد نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں جو پیدا کی ہیں ان کے اندر ہماری وجود کی بقا اور اس کی تقویت کا اہتمام رکھا ہے۔ ہم جو اناج کھاتے ہیں، جو سبزی کھاتے ہیں، جو پھل کھاتے ہیں، جو رائس کھاتے ہیں، کوئی چیز کھاتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طاقت رکھی ہے۔ اور یہاں پر اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ پاک نے پہلے تو اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر فرمایا کس کی عبادت؟ وہ جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا پالن ہار ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس رب ذوالجلال کے جو اوصاف بیان فرمائے، الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ زمین پر تم انجوائے کرتے ہو، بڑی بڑی گاڑیاں لے کے دوڑاتے ہو، سفر کرتے ہو، یہاں پر پیدا ہونے والی چیزوں کو انجوائے کرتے ہو۔ غور تو کرو اس زمین کو پیدا کس نے کیا، اس کے اندر یہ نعمتیں عطا کس نے کی؟ فرمایا وہی تمہارا رب ہے جو حکم دے رہا ہے کہ اس کی عبادت کیا کرو۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، آسمان کو چھت بنا دیا تمہارے لیے، اور فرمایا اور وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے پھر آسمان سے مراد بادلوں سے پانی نازل فرمایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی سے اللہ کریم نے تمہارے لیے میوے، پھل، اناج پیدا کیے۔ رِزْقًا لَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے لیے رزق بن سکے اور تم زندہ رہ سکو، سانس لے سکو، تمہاری روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ فرمایا اس لیے اللہ نے یہ سارا اہتمام کیا۔ پھر آخر میں ارشاد فرمایا کہ جس رب ذوالجلال کی تمہیں عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ تمہارا محسن ہے۔ یہ عبادت تم اس کو عبادت کا مستحق سمجھ کے کرو کہ وہی مستحق ہے، لیکن ساتھ یہ عبادت تمہاری اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بھی ہوگا کہ تم احسان فراموش نہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ شرک کو قرآن میں ظلم عظیم کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، قرآن کی آیات اس توحید اور شرک کی وضاحت میں اس قدر ہے کہ دین کی ادنا سمجھ رکھنے والا بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ اللہ پاک اس طرح ان آیات کے اندر اپنی نعمتوں کا ہمیں ریئلائز کروا کے، ریمائنڈ کروا کے حکم دیتا ہے اپنی عبادت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم شکر گزار بندے بن جاؤ، عبادت گزار بندے بن جاؤ۔
اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر.